معزز ناظرین، حاضرین اور ذی وقار سامعین، آج ہماری یہ 8ویں محفل ہے مثنوی شریف کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نور ٹی وی کی برکت ہے کہ دوستوں کی محبت اور کثرت اور محفل حسن و الفت، میرا خیال ہے کہ یہ ہماری محفل کا ذریعہ قبولیت اور نجات از معصیت کی بنیادی دلیل ہے۔ ہمارے کل کے درس میں جو آخری شعر تھا وہ یہ تھا کہ ہر کیرا جامع ز عشق چاک شد، اون ز حرص و عیب کلی پاک شد۔ عشق نے جس کو اندر اور باہر سے تمام گناہوں سے نجات دے کر ایک نئی زندگی دی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور شاد کام ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور مقبول ہیں۔ وہاں عشق کی جلوہ فرمائی ہے، عشق کی ساری تدبیریں ہیں کہ جو محب کو، عاشق کو محبوب کے ہاں مقبولیت کے لیے اور پہلی نظر ہی میں وہ معشوق اس اپنے عاشق کو ہی معشوق بنا لے، اس کے چند آداب ہوتے ہیں جو عشق ترتیب دیتا ہے، اور صرف ترتیب ہی نہیں دیتا، وہ رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً بلا تأمل و تاخیر وہ پوری طرح تطہیر کر کے، تسخیر کر کے، نئی تعمیر کر کے وہ محبوب کے سامنے کھڑا کر دیتا۔ اس کے بعد جو شعر پڑھا گیا تھا مثنوی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے ایک حکم، وہ صرف شعر ہی پڑھا گیا تھا، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب میں اس شعر کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی تھوڑی سی تشریح کروں۔ وہ فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ توجہ فرمائیں حضرات، آپ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دل اور پیار محبت والے لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے جہاں جہاں تک نور ٹی وی کے متوالے اور اس نور سے اس نور ٹی وی کی کرنیں اپنے اندر سمانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سارے وجد و حال والے لوگ ہوں گے۔ تو میں ان سب کو مخاطب کر کے اسی خوشی کے ساتھ یہ ایک نیا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو حکیم کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سر درد کرے، آنکھ دکھے، دانت درد کریں، پیٹ میں مروڑ آ جائے، کمر میں تکلیف ہو، گھٹنے سوج جائیں، پاؤں ٹخنے تباہ ہو جائیں، انتڑیاں برباد ہو جائیں، دل پر دورے پڑنے لگیں، سینے میں درد اٹھنے لگے تو طبیب کے پاس لوگ جاتے ہیں، اور پھر وہ طبیب نباز ہو تو وہ نبض پکڑ کر، آج کل تو خیر مختلف طریقے ہیں لیکن ابتدا میں وہ نبض کے ذریعے ہی وہ مرض معلوم کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت دو قسم کے طبیب ہوتے تھے، ایک وہ کہ جو نبض دیکھ کر جسم کی اصلاح کرتا تھا، اور دوسرا صرف آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دل بدل دیتا تھا۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کو ٹھیک کرنے والے طبیب کو تو آپ سلام کرتے ہی ہیں نا،
لیکن جس نے باطن ٹھیک کیا اب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کیا کہنا۔ ارشاد فرماتے ہیں شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں۔ یہاں دو چیزیں، اے میرے طبیب بھی تم ہو، میرا مطلوب بھی تم ہو، میرا غم بھی تم ہو، میری چاہت بھی تم ہو، میری آرزو بھی تم ہو، تیرے ذریعے جو میرا محبوب میری جستجو بن گیا ہے وہاں تک پہنچنے کے رہنما بھی تم ہو۔ میں راستہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، تو نے گناہ جلا کے میری آنکھیں روشن کی ہیں۔ میرے قدم کمزور تھے، تو نے ناہمتی کو ہمتی میں تبدیل کیا ہے۔ تو نے جذبہ محبوب مجھے ایسا پلایا، تجھے ذوق محبوب محبت محبوب کی شراب کا نشہ ایسا چلایا کہ مجھے راستے کی کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ تو اے عشق شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے میرے محبوب عشق میں تمہیں آفرین کہتا ہوں، میں تمہیں آفرین کہتا ہوں، میں تمہیں شاباش دیتا ہوں۔ شاباش اصل میں ہمارے ہاں مشہور ہے شاباش، لیکن اصل میں لفظ ہے شاد باش، یہ فارسی لفظ ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں بچے کو، چھوٹے بڑے کو شاباش، آپ نے کام کیا شاباش، پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں شاباش، اور اصل میں لفظ شاباش نہیں ہے، یہ جلدی کی بنا پر شاباش کہہ دیتے ہیں، اصل میں لفظ ہے شاد باش۔ شاد فارسی میں کہتے ہیں خوشی کو، اور باش کہتے ہیں رہنے کو۔ تو مطلب یہ شاد باش، تم سدا 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 خوش رہو، تم ہمیشہ خوش رہو، شاد باش۔ تو اب یہ عاشق جس بنا پر یہ بلندی اس نے حاصل کی ہے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے شاد باش ہے عشق، عشق تم سدا سلامت رہو، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، تم میری تمام مرضوں کا بہترین طبیب ہو، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ جملہ کہہ کے علت ہا یہ بھی جمع ہے، اور جمع پر جمع آ جائے تو یہ مزید تاکید ہے کہ نہ کوئی جزئی رہتی ہے نہ کلی رہتی ہے، نہ اندر کی بیماری نہ باہر کی بیماری، لیکن عشق کوئی ایسا طبیب ہے، ایسا حکیم ہے، ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو اندر باہر کی ساری بیماریاں دور کر کے نئی زندگی، نئی صحت، نیا ذوق، نئے کردار، نئی گفتار، نئی شان، نئی آن عطا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بڑی ایک خوبصورت بات کہتے ہوئے آگے جا کے بڑے پیار سے ایک بات چھیڑتے ہیں کہ روحانی علاج تو عشق تو نے کر ہی دیا ہے، اور سب سے یہ پہلے حملہ کہاں کرتا ہے عشق؟ حضرات میں ایک بات بڑی خوبصورت عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذہن میں رکھنا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ آنکھوں پر نہیں اثر کرتا، وہ کان پکڑ کے نہیں کھینچتا، وہ آدمی مسجد کی جائز تو ہاتھ پکڑ کے پیچھے نہیں کھینچتا، اور بدکاری کی طرف جانے لگے تو وہ پیچھے سے اسے دھکا دے کر رفتار اس کی تیز نہیں کرتا، وہ ہاتھ لگاتا ہی نہیں، وہ آہستہ سے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر شفقت فرمانا چاہیں تو نگاہ پاک اٹھاتے ہیں، دل کی دنیا بدل کے رکھتے ہیں۔ اور جب رب العالمین فضل و کرم فرمانا چاہے اور کسی کو اپنا بنا کر اپنائیت کی دلیل کے طور پر کچھ عطا فرمانا چاہے تو اس کے دماغ اور آنکھوں اور زبان پر کچھ نہیں رکھتا، وہ فرماتا ہے خدا خود کہ زمین آسمان کتنے لمبے چوڑے ہیں، میرے جلوے یہ نہیں سما سکتے، اگر کہیں میرا جلوہ سمائے گا بھی تو مومن کے دل کے اندر سماتا ہے۔
گویا سارے نظام زندگی میں دل ہی وہ مقام ہے کہ جس کے ساتھ ظاہر اور باطن دونوں استوار کیے گئے ہیں۔ ظاہر میں انقلاب آئے تو بذریعہ دل آئے گا، اور باطن میں انقلاب آئے گا تو بذریعہ دل آئے گا۔ اس لیے شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے دل پر کہ اسے میں جہنم لے جاؤں، اور رحمان کرم فرماتا ہے دل پر کہ یہ میرا عاشق ہے، میرے قرب کی منزل میں رہے، یہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں۔ تو اس واقعہ کو چھیڑنے کے بعد اب جو حقیقت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ مریض آدمی مریض ہے، عاشق مریض ہے، تو اس کا علاج عشق نے کیا ہے۔ تو جس زمانے میں یہ ادویات کا سلسلہ شروع ہوا تو دو حکیم مشہور تھے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام تھا افلاطون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاطون اس کا نام تھا، اور وہ ایسا جمیل و جلیل اور عظیم اور فہیم اور صاحب قدرت حکیم تھا کہ وہ دیکھ کے مرض معلوم کر کے اس کا علاج بھی کرتا تھا، اور اندر کا مرض بھی توجہ کر کے مرض دور کر دیتا تھا۔ گویا اس کا سینہ بھی روشن تھا، دماغ بھی روشن تھا، وہ باطن سے بھی منور تھا اور ظاہر سے بھی وہ روحانی آداب اور اس وقت کے دور کے مطابق جو نیکیاں اور پاکیزگی کا دستور تھا اس کے مطابق وہ ایک پاک باز انسان تھا۔ تو وہ کامل حکیم تھا، ظاہر کا بھی وہ علاج کرتا تھا اور باطن کا بھی۔ اور دوسرا حکیم تھا جالینوس، یہ مصر کے علاقے میں اور روم کے علاقے میں انتہائی مشہور معروف حکیم تھا، اور یہ حکیم بکرات جس کی دنیا میں شہرت ہے یہ اس جالینوس کا شاگرد تھا۔ تو گویا اس زمانے میں دو حکیم تھے، ایک جالینوس اور دوسرا افلاطون۔ تو اب چونکہ وہ شہرت تھی، ان کی حکمت میں وہ نہایت قابل تھے کہ جو مریض گیا ٹھیک ہوئے بغیر آیا نہیں۔ جس مریض پہ انہوں نے نگاہ رکھی، ہاتھ رکھا، نبض ٹٹولی اور جو نسخہ تجویز کیا اس پر اس مریض کو عمل کروانے کے بعد مکمل تندرست کر کے چھوڑا، تو سارے عالم میں ان کی شہرت مشہور ہو گئی۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں عشق بھی جالینوس اور افلاطون کی طرح کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا حکیم ہے، یہ اس سے بھی بڑا حکیم ہے۔ تو گویا مثال دے کے سمجھا کے تو پھر آگے فرماتے ہیں اے دوائے نخوتوں ناموس ماں، اے دوائے نخوتوں ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں۔ ہم جالینوس کو کیوں تلاش کریں، افلاطون کو کیوں تلاش کریں؟ ان دونوں کو ملا کر جتنی قوت بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ تو ہمارے حکیم کے پاس ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ہمارا حکیم، اسی کا نام تو عشق ہے، ہم اسی کا نام تو عشق ہے۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بڑی بات کہی انہوں نے، اے دوائے نخوت و ناموس، کہ محب اور محبوب، عاشق اور معشوق کے درمیان بڑا پردہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا پردہ جو عاشق کو معشوق تک نہ جانے دے، محب کو محبوب تک نہ پہنچنے دے، طالب کو مطلوب سے دور رکھے، اور دعویٰ ہو اور عمل نہ ہو، علم ہو اور نتیجہ نہ ہو، دانست ہو اور فہم و فراست نہ ہو، وہ کون سی چیز ہے کہ جو درمیان میں رکاوٹ بنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں نخوت ہے، اور نخوت کہتے ہیں تکبر کو، نخوت کہتے ہیں تکبر کو۔ حضرات یہاں میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، بندہ عالم ہو سکتا ہے مگر اس میں تکبر ہو، عالم ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے اندر تکبر ہو، عالم ہو سکتا ہے، لیڈر ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، امام مسجد ہو سکتا ہے، وہ استاد بن سکتا ہے، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے، وہ حدیث پڑھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے،
لیکن بندہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مقبول خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے بڑا حجاب جو بندے اور خدا کے درمیان، آج عابد اور معبود کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان ہے، وہ تکبر ہے، اور تکبر کی ابتدا شیطان سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی نے تکبر نہیں کیا تھا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان۔ تو میں پوچھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ تکبر کے بعد کیا اس نے عبادت چھوڑ دی تھی؟ کیا تکبر آیا تو علم ختم ہو گیا تھا اس کا؟ صرف استاد نہیں رہا نا، لیکن علم تو ضائع نہیں ہوا۔ تکبر تھا نا اس میں، سجدے تھے، لیکن سجدوں کا نور ظاہر اس لیے نہیں ہوا کہ اس پر تکبر کا پردہ پڑا ہوا تھا، تو جو وہ سجدے ہوتے چلے گئے تکبر کی آگ ان سجدوں کو کھاتی چلی گئی۔ اور تکبر ہوتا کب ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے، اور سب سے بڑا شیطان کا جو حملہ ہے مومن پر وہ تکبر سے ابتدا کرتا ہے، چونکہ شیطان کی راندہ درگاہ ہونے کی جو سب سے پہلا وسیلہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کی بنا پر وہ رسوا ہوا، ذلیل ہوا، پسپا ہوا، روسیائی ہوئی، جگ ہنسائی ہوئی، اور لعنت برسی اور قیامت تک برستی رہے گی، یہ تکبر کی بنا پر۔ تو وہ جس آدمی کو تباہ کرنا چاہے اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلے تکبر ڈالتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ تکبر والے انسان کے متعلق شرعی فیصلہ یہ ہے کہ اس پر جنت کی فضا حرام ہوتی ہے۔ وہ محدث ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ سنو، وہ محدث ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ شیخ بن سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ وہ بہترین منطق اور قرآن کی تفسیر اور حدیث پڑھا سکتا ہے، اس کا دل روشن نہیں ہو سکتا۔ روشن اس وقت ہوتا ہے کہ جب مزاج میں عاجزی آئے۔ اب اس کی مثال جناب رومی خود فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب درخت بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں، جو پھل پکتا جائے تو وہ جھکتا جاتا ہے، جو پھل پکتا ہے تو جھکتا جا رہا ہے۔ اور جناب سادی اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ کے ساتھ پھل لگے اس میں تکبر نہیں رہتا، عاجزی آتی ہے۔ عاجزی کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ جھکنا شروع ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب پھل پک جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے، جب پھل پکنا شروع ہو جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عاجزی جب بندے کو جھکائے تو یہ بھی گرتا ہے، اور جب یہ گرے تو گرتا بھی در محبوب پر جا کے گرتا ہے۔ اور پھل جب گر جائے اور مالک نہ چنے تو پرندے کھاتے ہیں، اور عاشق جب گرتا ہے تو فرشتے اٹھا کے خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھوکر کھا کے گرنا، سر کے بل گرنا، یہ گرنا نہیں ہوتا، یہ اپنا آپ مٹا کر مالک کے حضور مٹ جانے کا نام گرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر سب سے بدترین بیماری ہے۔ نہ یہ انجیکشن سے دور ہو، نہ یہ نصیحت سے دور ہو، نہ یہ قرآن پڑھنے سے دور ہو، نہ اس کو سورۃ یوسف پڑھ کے پھونکو تو دور ہو، نہ آیت الکرسی پڑھو تو پھونکو، جتنا پڑھو وہ اتنا کرتا جاتا ہے۔ وہ جب تک میں بھی یہ پڑھا ہوا ہوں۔ تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں اس کا علاج قرآن کی صورت نہیں کرتی، اس کا علاج عشق کرتا ہے، اس کا علاج ہے عشق کرتا ہے۔ اچھا، ایک لکڑی بڑی مضبوط لکڑی ہو اور 20 آدمی پکڑ کے اس کو جھکانا چاہیں، نہ جھکے، اور اس کو آہستہ سے آگ کے اندر ڈال دو، تو پھر نتیجہ کیا رہے گا؟ 20 من لکڑی ہو، 20 من لکڑی، اور آگ میں جھونک دو اس کو، اور 3-4 گھنٹے کے بعد جب ختم ہوگی تو پیچھے کیا رہے گا؟ خاکستر۔ پیچھے کیا رہے گا؟ خاکستر۔ اور خاکستر اٹھا کے تولو تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں نا جتنا اس کا وزن تھا۔ تو فرمایا عاشق تکبر والی لکڑی کو 100 آدمی نہیں جھکا سکے، لیکن آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔ آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔
تو اس طرح تمہیں حدیث و قرآن کی تلاوت اور واعظ اور تقریر اور یہ چھوٹے موٹے وظائف یہ نہیں تکبر سے بچا سکتے۔ اس سے تکبر اور مضبوط ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ اگر اس کے پاس 100 دانے کی تسبیح ہے تو 500 کی میرے پاس بھی ہے۔ اگر وہ سورہ کبریٰ پڑھانا جانتا ہے تو قطبی میں پڑھا لیتا ہوں، اور اگر وہ مشکات پڑھاتا ہے تو آج میں بخاری کا درس دے کے آیا ہوں۔ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھا سکتا ہے تو میں سورہ بقرہ پڑھا کے آیا ہوں۔ تو یہ تکبر اس آدمی کو اٹھاتا چلا جاتا ہے اور عاجزی بندے کو لٹاتی چلی جاتی ہے۔ اچھا دیکھو یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ میں ایک اور عرض کر دوں، کیونکہ بات ہے عاشق کی، اور عاشق ہے بندہ، اور اس انسان میں کتنی چیزیں دیکھیے حضرات، جس سے یہ مکان بنائے، جس سے یہ بندہ بنائے، آگ کا جوہر، پانی کا جوہر، ہوا کا جوہر اور مٹی کا جوہر، یہ 4 ہو گئے، اور 5واں روح، چھٹی کوئی شے نہیں، یہ 5 ہی۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان سے یہ وجود بنا ہے۔ بنا ہے مکان، صرف مکان بنا ہے، اب اس کو آباد کرنا ہے۔ تو آباد نہ پانی کر سکا، نہ ہوا کر سکی، نہ آگ کر سکی، نہ مٹی کر سکی۔ کوئی نئی چیز آئے گی جو اس جان کی نہیں ہے، جو اس جنس کی نہیں ہے، کوئی نئی شے آئے گی جو مکان کی زینت بنائے گی، جو مکان کو زینت بخشے گی، وہ ہے روح۔ جب روح اندر آئی، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ روح کی ابتدا کیسی ہوئی اندر آنے کی۔ آدم علیہ السلام کا جسد انصری، وجود بشری جب مکمل ہوا تو اللہ نے روح کو فرمایا تشریف لے جائیے، وہ جگہ ہے تمہاری۔ اللہ کریم یہ قرب، جو بھی ہو جاؤ۔ روح جب گئی اندر، فوراً باہر۔ یہ میں کوئی حکایت نہیں بیان کر رہا، میں جید حضرات کے لکھے ہوئی تفاسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ روح گئی اندر، فوراً باہر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ جلدی گئی ہو، جلدی آ گئے۔ اللہ کریم بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، بڑی دوری ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ تو رب نے فرمایا اچھا میں بندوبست کر دوں، اگر اندھیرا ختم ہو جائے تو پھر کوئی حکم ہو تو ٹھہر جاؤں گی، دیکھ اندھیرے میں ٹھہر سکتی۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نور آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا، تو اس نور سے جب سارا جسم منور ہو گیا تو پھر روح کو کہا دیکھیے نا، آپ جب آدھی رات گھر جائیں اور بتی بجھی ہو تو پھر آپ بٹن تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر، اور سارے مکان میں چکر نہیں لگاتے، بٹن تلاش کرتے ہیں روشنی ہو تو آگے جاؤں۔ اور جب گھر بھی آپ کا، اور 50 سال سے اس گھر میں رہ بھی رہے ہیں، لیکن بتی بجھ گئی، رات کے 11 بجے ہیں، دل نہیں لگتا آپ کا۔ ارے وہ تیرا بستر، یہ الماری، وہ تیرا سامان، یہ تیرے کپڑے، اور یہ تیرا سارا ساز و سامان، وہ تیرا بریف کیس، وہ تیرا قلم، وہ تیرے رقم، وہ تیرے پاؤنڈ، وہ تیرے ڈالر، وہ پڑے ہیں اندھیرے میں، سر نظر نہیں آتے، لیکن تمہیں یقین ہے ادھر ہی ہے۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس لیے کہ اندھیرا ہے۔ جس مکان میں 50 سال رہتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے اندھیرا برداشت نہیں کر سکے، تو جو پہلی دفعہ روح آئے گی جس کو اندھیرے کا پتہ ہی نہیں، تو وہ کیسے مانوس ہوگی؟ اس لیے اس کا بندوبست کرنا تھا۔ بندوبست جب کر لیا تو روح اندر بیٹھی، تو اللہ نے فرمایا وہیں رہنا، دل لگ جائے تو رہنا، اور پھر مجھے بتانا کیفیت کیا ہے۔ تو بتاؤ کیا حالت، ماجرا کیا ہے، کیفیت کیسی؟ تو کہا اللہ کریم جو جلوہ وہاں دیکھتی تھی وہ ادھر سے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا تیرے میرے درمیان جلووں کی تقسیم کرنے والی ذات میرا محبوب محمد الرسول اللہ کا نور اندر موجود ہے، نور ہے اندر موجود۔ تو دیکھیے یہ 4 چیزیں نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور ایک روح۔ اب آگ دیکھیے، اس میں تکبر ہے، پانی میں تکبر بھی ہے، قوت بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ آگ کو دباؤ تو نہیں دبتی، پانی کو روکو تو نہیں رکتا، اور ہوا یہ جدھر جائے
حرکت کرتی، چیزیں اڑاتی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، درخت اکھیڑتی بھاگتی چلی جاتی ہے، اور جو چیز اس کو ملے اس کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو مزاج کتنے قسم کے ہو گئے بندے میں؟ غور کرو، مزاج کتنے ہو گئے بندے میں؟ ایک ناری مزاج، دوسرا آبی مزاج، تیسرا ہوائی مزاج، چوتھا خاکی مزاج۔ اور جہاں ناری مزاج غالب ہو جائے، جدھر جاتا ہے لڑاتا جاتا ہے، تو وہیں اٹھتا جاتا ہے جدھر کیونکہ مزاج ناری ہے، اب وہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں کیچڑ زیادہ ہو جائے پھسلن تو ہوتی ہے، اور جہاں بھی آبی مزاج کا آدمی جائے جب تک 2-3 کو گرائے نہیں وہ خوش رہتا ہی نہیں۔ اور جہاں ہوا ہوتی ہے، ایک جگہ سے چیز اٹھائی دوسری جگہ پھینکی تو وہ لوگ مشہور بھی ہے، اس کا کہنا ہی کیا، یہ تو ہے ہی ہوائی ہے، اس پر اعتبار نہ کرے، یہ بندہ ہوائی ہے۔ اور ناری کسی کو یوں کسی کو کہہ دو تو ہے ہی ناری ہے، تو وہ تو 109 کا مقدمہ بن جائے۔ تو ہے نار کا جوہر بھی، اور پانی کا جوہر بھی، ہوا کا جوہر بھی، مگر مٹی کا جوہر موجود ہے۔ مٹی کو اٹھا کے چھوڑو پھر نیچے آ کے بیٹھتی ہے، اور کوئی شے پانی کے حوالے کرو تو اٹھا کے لے جاتا ہے، ہوا کے حوالے کرو تو اڑا کے لے جاتی ہے، آگ کے حوالے کرو تو جلا کے خاک کر دیتی ہے، اور مٹی کے حوالے کرو تو 100 سال کے بعد بھی وہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ چاروں چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد جب روح ڈالی تو اس میں جس کا مزاج خاکی غالب ہے وہاں عجز و انکسار ہے، یہاں عجز و انکسار، اور وہاں روح، اور روح کے ساتھ پیار، یہاں انکسار وہاں پیار۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو دونوں کے ملنے سے عشق غالب ہو گیا۔ دونوں غالب ہوئے، دونوں ملے تو عشق غالب ہوا۔ تو جب عشق غالب ہوا تو خاک کے مزاج پر روح کا مزاج غالب ہو گیا، خاک کے مزاج پر روح کا مزاج غالب ہو گیا، چونکہ خاک کا مزاج کثیف ہے اور روح کا مزاج لطیف ہے، لطیف و کثیف۔ جب یہ دونوں مقابلے میں آئے تو کثافت پر لطافت غالب ہے، تو کثافت میں عاجزی ہے، کثافت میں عاجزی ہے، اور لطافت میں نہیں، کثافت میں بغاوت ہے، کثافت میں بغاوت ہے، لطافت میں عاجزی ہے۔ بغاوت اور عاجزی جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو بغاوت سے نفرت ہوئی اور عاجزی سے پیار ہوا۔ پیار جب خاک پر غالب ہوا تو روح کا جوہر اور خاک کا جوہر جب یہ دونوں ملے تو ازل کی آواز یاد آئی، الستو بربکم، تو روح پکاری تھی کیا، قالو۔ اب روح کو اپنی بات یاد آئی، جو ہی وہ بات یاد آئی تو پھر تکبر کو ختم کیا، جلایا، جلا کے اپنے محبوب کی تلاش میں۔ چونکہ جب تک تکبر رہے گا محبوب نظر نہیں ہوتا، اپنی ذات پر نظر رہتی ہے، اور جب تک تکبر رہے لفظ ہوتا ہے میں، ٹوپی اچھی ہو تو میں، بڑی داڑھی ہو تو میں، بخاری کھلی ہو تو میں، قرآن پڑھ رہا ہو تو میں، تسبیح پڑھ رہا ہو تو میں، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو میں، اور بازار میں پھر رہا ہے تو میں، شراب خانے میں گھس گیا تو میں، مسجد میں داخل ہو گیا تو میں، اور جب تکبر ختم ہو گیا تو میں ختم ہوئی تو۔ تکبر ختم ہوا نا تو اب محبوب سامنے آ گیا تو اب کیا آواز آئے گی، تو ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی، ہر طرف تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ تو اس لیے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ محبت سے پکار کے کہتے ہیں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں۔ ایک بات میں ترجمہ پورا کر لوں، نخوت تکبر کو کہتے ہیں، اور ناموس کہتے ہیں لوگوں سے جبراً عزت کروانے کا عادی۔ میں آؤں گا نا مجلس میں درمیان سے گزروں گا، پھر نعرے لگانا میرے،
اور تم اس گلی میں کھڑے ہو نا، تم اس دروازے میں کھڑے ہو نا، جب میں کار سے اتروں گا تو تم حق کی آواز دینا، اور دوسرا نعرہ لگائے گا، اور تیسرا دروازہ کھولے گا، اور پھر مجلس کے درمیان سے گزروں گا، پھر تم اس طرح شور و غوغا کرنا کہ یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور میری تعریف ہوگی۔ اس کو ناموس کہتے ہیں۔ تو یہ ناموس مسائل سے نہیں مرتا، اس کو عشق کی آگ ہی مارتی ہے، اس کو عشق کی آگ مارتی ہے۔ تو اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں اے دوائیں نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس و ماں، تو ہی افلاطون ہے میرا، تو ہی جالی نوس ہے میرا، جس نے ناموس گنوایا، جس نے تکبر مٹایا، جس نے میں کو ذبح کروایا، جس نے درجہ تو پہ پہنچایا، اور پھر جدھر گیا، جہاں گیا تلاش یار ہے۔ دریا میں گیا تو اسی کے جلوے، زمین دیکھتا ہے تو اسی کے جلوے، آسمان دیکھتا ہے تو اسی کے جلوے، درخت شجر دیکھتا ہے تو اسی کے جلوے، اور پھر پکار اٹھتا ہے در بہاراں گل شدی در صحن گلزار آمدی، در بہاراں گل شدی، در بہاراں گل شدی در صحن گلزار آمدی، خود زدی بانگے انل حق، خود زدی بانگے انل حق بر سر دار آمدی۔ میں یہ ایک بات بڑے شد و مت سے کہنے لگا ہوں کہ میں وحدت الشہود کا قائل ہوں، اور یہ شعر وحدت الوجود والوں کا ہے۔ میں اس طرف ترجمہ نہیں کروں گا۔ شکر ہے کہ آپ میں سے جرت کر کے سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں، ادب والے لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں وحدت الوجود کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ بہت بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کا مسلک ہے، اور وحدت الشہود بھی بہت بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کا مسلک ہے، اور مجدد سرہندی نے جو سمجھایا اس دانش کے بعد ہم تمام جو بیٹھے ہیں سب وحدت الشہود والے لوگ ہیں۔ اور میں اس کا یہ ترجمہ سمجھاؤں، وحدت الشہود جیسے یہ پھول میرے اور آپ کے سامنے یہ پھول ہے، اس میں خوشبو ہے، یہ پتے ہیں نا، پتے، یہ پتے نہ ہوں تو خوشبو ظاہر نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ جو گلاب کا پھول ہے، اس کا پتا ہوگا، اس کی یہ پیٹلز ہوں گی نا تو خوشبو اس میں ہوگی، اور جب اس کی پتیاں ہی نہ ہوں گی تو خوشبو کہاں تلاش کرو گے؟ جب یہ مخلوق ہی نہ ہوگی تو خدا کا جلوہ کہاں دیکھو گے؟ بہر کیف یہ ساری کائنات عین خدا نہیں ہے، مظہر خدا ہے، مظہر خدا ہے، جلوہ ذات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ساری کائنات وجود کے اندر آئی ہیں۔ تو آپ بڑے پیار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس ماں، کیوں نہ قربان جاؤں تجھ پر کہ تو نے میرا ایسا علاج کر دیا ہے کہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اس میں بھی اسی کا جلوہ دیکھتا ہوں، گویا میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے۔ تو یہ فیضان کس کا ہے؟ عشق کا، یہ فیضان عشق کا۔ تو معلوم ہوا دوستو، اب میں نتیجہ نکالوں، اس کے ساتھ شاید آپ تمام جتنا یہ اجتماع موجود ہے شاید آپ اتفاق نہ کریں، لیکن میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ خشک نمازیں کسی کام کی نہیں جب تک جلوہ محبوب اس کے اندر موجود ہے، جب تک جلوہ محبوب اس کے اندر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ کل میں جلوہ محبوب کا نماز کے اندر کس طرح ملتا ہے، جب جلوہ محبوب نماز میں آئے تو کیا نماز نماز ہی رہتی ہے؟ اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ تمام حاضرین اور دور و نزدیک کے سننے والے سامعین اور ناظرین، یہ نور ٹی وی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور، اور قرآن بھی نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نور مبین نازل فرمایا، نور مبین سے مراد قرآن ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہاری طرف میرا نور آ گیا ہے اور تمہاری طرف قرآن نور نازل کیا ہے۔ کبھی نبی پاک کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو نازل کیا ہے،
نہیں فرمایا، فرمایا ان کو میں نے بھیجا ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، اور قرآن کے متعلق فرمایا یہ میں نے نازل کیا ہے۔ تو یہ آنے والے، تشریف لانے والے اور نازل ہونے والے، یہ دونوں نور ہیں۔ ان دونوں نور کی فیضان تقسیم کرنے کے لیے جو ٹی وی معرض وجود میں آیا اس کا نام بھی نور ہے۔ یہ وجہ سرور ہے، یہ حسد کینہ بغض کو دور کرنے والا اور سرور بخشنے والا، اور نبی کے نور کا گیت گا کر دلوں کو نور دینے والا، یہ تمام سنیوں کا متفقہ چینل ہے نور۔ تمام سنی حضرات اس کے لیے اپنا آپ قربانی دیں، وقف کریں اور گیت گائیں اور نبی کے نعتیں پڑھیں، اس لیے کہ یہاں چند دن، سال 2 سال 10 سال 20 سال تم نبی کی گیت گاؤ گے تو قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک میرا نبی ہی نہ ساتھ لے کے جانے والا ہے۔ حضرات باقی مسئلہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جہاں جہاں اس نور ٹی وی کے آج کی اس محفل میں، نور ٹی وی میں آج کی اس محفل کو دیکھنے والے لوگ ہیں، یہاں سے لے کر ان کے دلوں تک اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اللہ سب کے دلوں کو نبی پاک کی محبتوں کی زنجیر ڈال کر اپنے قرب و معیت کا سرور عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔